اعظم چودھری صاحب، اس سے پہلے یہ پرسیپشن یہ بنایا جا رہا تھا کہ شاید ایک خاص بندے کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی تبصرے سٹارٹ ہو چکے ہوئے، اور کل کا جو فیصلہ آیا تو کچھ ایسے لوگ جو شاید کبھی پاکستان تحریک انصاف کی فیور کی بات بھی نہیں کیا کرتے تھے، کل سے وہ لوگ بھی کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا واقعی میں اداروں کا ایک شخص اتنا لاڈلا ہو چکا ہوا ہے. اور اس وقت جس سیکشن کی بات کی جا رہی ہے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے 215 جن کا ایکٹ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیا 621F ثابت ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں، مسلم لیگ نون جس کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر کیونکہ یہاں پہ سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے الیکشن لڑا کرتی تھی. پیپلز پارٹی کمزور ہوتی چلی گئی، اس کی جگہ بھی پھر پی ٹی آئی یہاں پہ اٹھی. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو 2018 کا الیکشن یا اس کے بعد جو ضمنی انتخابات آئے ہیں، مسلم لیگ نون کو اس وقت احساس ہوا کہ وہ جو ان کے لیے ایک بالکل پلین فیلڈ ہوتا تھا، اب ان کے سامنے کچھ جماعت یہاں پہ کھڑی ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس آپشن ہے، پہلے آپشن نہیں ہوتی تھی. اب جس قسم کا انتخاب اس وقت ہونے جا رہا ہے، جس طرح کا اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے، یہ تو آپ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بالکل آگے سے ساری رکاوٹیں، ساری جماعتیں، سارے امیدوار، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. بلے کا نشان ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے یہاں پہ بہت کمزور ہے، اور بلے کے نشان سے ایک یہ تاثر تھا کہ انتخابات ہوں گے، ذرا آمنے سامنے ایک انتخابی ماحول بنے گا. یہ تو واک اوور ہے، یہ انتخاب نہیں ہے، یہ واک اوور ہے. یہ تو بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو بالکل کھلا میدان دے دیا گیا کہ آئیں بھائی آپ آ کے نا سنبھال لیں چیزیں، رسم پوری کی جا رہی ہے. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور بڑی پارٹی کے سربراہ، اب میاں نواز شریف کے اپنے قریبی ساتھی، ان کے سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، جو کہ ہر بندہ اس وقت بات کر رہا ہے. تو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس جماعت کے ایک بڑا چہرہ سمجھے جاتے تھے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے میاں نواز شریف جس قسم کی بیساکھیوں کے سارے اقتدار میں آ کے 100 سیٹیں لے رہے ہیں، اگر وہ بیساکھیوں کے بغیر آ کے 30 سیٹیں لیتے ہیں تو شاید ان کی عزت زیادہ ہوتی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے اس قسم کے انتخاب. ایک پہلوان اس کو پہلے رسیوں سے باندھے، اس کے بعد اس کو ایک جنگلے میں بند کریں، جنگلے میں بند کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، اس کے سامنے ایک پہلوان آ کے جانا کھڑا ہو جائے، آپ بھی میرے ساتھ کشتی کر. یہ والا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. لیکن اس ماحول کا فائدہ ان کو بھی نہیں ہوگا. آج کا انتخاب تو ہو جائے گا، آج اقتدار میں بھی آ جائیں گے، لیکن یہ والا جو ماحول بنایا گیا ہے، جس طرح کا ان کو ایک پلین فیلڈ دی گئی ہے، یہ بھی ان کا پیچھا کرے گی. آپ ماضی کی اگر مثالیں سامنے رکھیں، اگر 2018 کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جی اس طرح ایک ماحول بنایا گیا، انتخاب ایسا کرایا گیا، ٹھیک ہے، اس وقت سلیکٹڈ کی بات ہو رہی تھی، جو سلیکٹڈ کا نام دینے والے تھے وہی آج میاں نواز شریف صاحب کو سلیکٹڈ کا اور لاڈلا کا وہ لقب دے رہے ہیں. لہٰذا یہ انتخاب کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی. ایک تو ان کے ساتھ ریموٹ کنٹرول پارٹیاں جوڑ دی گئی ہیں، جو ساری پارٹیاں جب اقتدار میں آتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ریموٹ والی پارٹیوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور نظام ملک کا کیسے چلانا ہے. دوسرا جو ملک کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے، ملک کی معیشت ہے. ملک کی معیشت کے لیے کوئی ایسا پلان ابھی تک نہیں سامنے آیا، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو. ابھی تک عوام کے سامنے ایسا کوئی پلان نہیں آیا کہ ملک کو آپ نے معاشی طور پر کیسے مستحکم کرنا ہے، اور جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے. اس وقت میاں صاحب کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، اقتدار میں آنا ہے. اور وہ وزیر اعظم نہ بھی وہ یہ الیکشن کرواتے ہیں تو وہ ویسے بھی بن چکے ہوئے تھے. جس دن وہ پاکستان واپس آئے ہیں، ان کا جہاز لینڈ کیا تھا، وہ بن اسی دن گئے تھے. یہ تو ساری فارمیلٹیز ہیں جو پوری کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، رسمیں پوری کی جا رہی ہیں.